يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شانه أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. کائنات بنانے والے خدا نے انسانوں پر اپنی کائنات میں سب سے زیادہ مہربانیاں فرمائی ہیں. اس کی مہربانیاں ساری کائنات پر ہیں، لیکن سب سے زیادہ مہربانیاں انسانوں پر ہیں. اس نے انسانوں کی ہدایت کا باقاعدہ انتظام فرمایا اور انسانوں کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی عقل بھی عطا فرمائی. پھر اس عقل کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے شریعت بھی عطا فرمائی. کوئی زمانہ اللہ کی تعلیمات سے خالی نہیں رہا اور اس شریعت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید ایک بہت بڑی مہربانی فرمائی انسانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ایک سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا اور آخری نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر اس مبارک ترین سلسلے کو ختم فرمایا. یہ مہربانیوں پر مہربانیاں ہیں اللہ جل شانہ کی. صرف عقل پر اگر اللہ جل شانہ بندوں کو چھوڑ دیتا تو بھی اس کی حکمت بالغہ کے مطابق یہ بات مکمل نہ ہوتی. اگر اللہ رب العزت صرف عقل ہی دے کر انسانوں کو صحیح اور غلط میں تمیز کے لیے چھوڑ دیتا تو اللہ کی حکمت کے مطابق ہدایت کا یہ سامان کافی نہ ہوتا، کیونکہ عقل صحیح معنوں میں چیزوں کو پہچاننے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو عقل پھر کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، عقل سے کبھی قصور نہیں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے عقل مندوں کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لہذا ضروری ہوا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے شریعت ہو، کیونکہ اللہ ہی کا علم مکمل ہے اور اللہ ہی کا علم ہر نقص اور زوال سے پاک ہے. لہذا اللہ کریم نے عقل کے بعد ایک اور چیز عطا فرمائی جو عقل کے لیے معیار ثابت ہو، وہ ہے شریعت. پھر اس شریعت کو اگر صرف کتابی صورت میں اتار دیا جاتا تو وہ بھی بندوں کے سمجھنے کے لیے بہت موقعوں پر مشکلات کا سبب بنتا. بندے اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ نہیں پاتے، گرچہ احکامات خدا کی طرف سے ہوتے لیکن بندے اس ملی ہوئی شریعت کو جو صرف تحریری شکل میں ہوتی، بندے اس کو سمجھنے میں بھی دھوکہ کھا جاتے. لہذا اس شریعت کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے مزید ایک مہربانی فرمائی کہ بندوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین انسانوں کو منتخب فرمایا اور ہر دور میں اللہ ان عظیم ترین انسانوں کے ذریعے سے اپنی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنے دیگر بندوں کو سمجھاتا رہا اور انہیں پہنچاتا رہا. یہاں جا کے اب کسی دھوکے
کسی شبے اور کسی شک کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. صرف عقل سمجھنے سے قاصر تھی کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر لے. عقل یہ جان لے کہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے. عقل کفایت نہیں کرتی راہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے اور راہ گمراہی میں فرق کرنے کے لیے. لہذا شریعت دی. اب شریعت بھی کافی نہیں ہوتی اگر اس شریعت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ کے انبیاء نہ آتے. لہذا اللہ کے نبیوں کا سلسلہ اللہ کریم نے اپنی حکمت بالغہ سے شروع فرمایا، جو حضرت آدم سے شروع ہو کر ہمارے آخری نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام پذیر ہوا. اب اس شریعت میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضور نے ہر بات کو کھول کر بیان فرما دیا اور ہر نبی نے اپنے دور کی شریعت کو کھول کر بیان فرمایا. حضور نے بھی قرآن کو کھول کر بیان فرما دیا. حضور کا منصب ہی یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور کا منصب ہی یہی تھا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کے بندوں پر پڑھتے ہیں. یہ نبی اللہ کے بندوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حضور کا منصب یہی تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن یعنی شریعت، آپ اس کی تبلیغ فرمائیں. حضور حکمت سکھاتے یعنی حدیث. حضور قرآن کے نکات بیان فرماتے اپنی زبان اقدس سے. بالکل واضح فرما دیا. کوئی شبہ، کوئی اشکال، کوئی کمی، کوئی بیشی اللہ کے نبی نے چھوڑی نہیں. جبھی اللہ کے نبی نے آخری خطبے کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے عرض کی تھی کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. جیسا تو نے مجھے دیا میں نے ان کو پہنچا دیا. مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور ہم نے دین مکمل کر کے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے بطور دین پسند کیا. اسلام تمہارا دین ہے. میرے نبی نے ہر چیز تمہیں کھول کر بیان فرما دی. لہذا قرآن مجید اللہ کے نبی نے کھول کر بیان فرما دیا. کوئی ابہام، کوئی اشکال قرآن نے اپنے بیان میں نہیں چھوڑا تھا اور رسول نے اس کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں کچھ مشکل تھی لوگوں کے لیے رب کے نبی نے کھول کر بیان کر دیا. اس قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے. ہدی للناس، جو قرآن اپنی ذات میں، یہ قرآن اپنے آپ میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جو مانے اس کے لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے بھی. یہ تو چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح ہے، جیسے سورج ان کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے جو فائدہ لینا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو فائدہ لینا نہیں چاہتے. سورج تو سب کے لیے. بارش بنجر زمین کے لیے بھی برستی ہے اور زرخیز زمین کے لیے بھی. زرخیز زمین فائدہ اٹھا لیتی ہے، بنجر زمین فائدے سے خالی رہ جاتی. قرآن سب کے لیے. قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ صرف اور صرف وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ کریم نے بنجر ہونے سے پاک رکھا ہے، جن کے سینوں میں زرخیز دل ہے. ان کو قرآن مجید کہتا ہدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت لینے کے اعتبار سے
یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے یہ سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت صرف پرہیزگار لیتے ہیں، المتقین، جن کے دلوں کو ہم نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، ورنہ اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، اپنی اصل میں، اپنے بھیجے جانے کے اعتبار سے قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہی قرآن ہے کہ جب غیر مسلموں نے اس کو تعصب کے چشمے کو اور تعصب کے اینک کو اتار کے پڑھا، تو 14 صدیاں پیچھے بھی اور 14 صدیاں بعد بھی، آج بھی اور 14 صدیاں پیچھے بھی، جن لوگوں نے تعصب کی اینک کو اتار کے قرآن مجید کی ہدایت کو پڑھا، وہ برملا اعتراف کرنے لگے کہ یہ قرآن ہی ایک کتاب ہے جو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو گئے۔ کل بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن نفع وہی اٹھاتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی۔ اس عظیم ترین کتاب میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کبھی آپ کو دھوکہ دے دے، ہو سکتا ہے اس کے دھوکے دینے کے ارادے سے آپ کو دھوکہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ارادہ نہ ہو لیکن آپ کو دھوکہ ہو جائے، اس کی باتوں میں ایسا جھول تھا آپ سمجھ نہیں پائے اور دھوکہ ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید سے کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید سے کبھی بھی آپ کو اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ لہذا اس کی ہدایتوں میں سے ایک بہت بڑی ہدایت، اس کی چند آیتیں میں مختلف مقامات سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ رب ہماری ہدایت کا سامان کیسے فرما رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پا رہے، پیدا ہونے سے آج تک ہماری جو بھی عمر ہے، آج تک ہم اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فائنل نہیں کر سکے کہ ہم آئے ہیں کس لیے، کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے، یہ دنیا کیا ہے، کیوں بنائی ہے بنانے والے نے۔ یہ تو ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ یہ دنیا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے ارادے سے بنایا ہے اس کو۔ یہ بھی ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ بھی ایمان ہے میدان قیامت میں حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن میدان قیامت اور حساب اور کتاب اور باقی آگے کے معاملے، جنت و دوزخ، یہ سارے بعد کے معاملات جو ہمارے مرنے سے شروع ہو کر نہ جانے کہاں تک چلیں گے، ان سب کا انحصار کس پر ہے؟ میدان قیامت میں کیا ہوگا، اس کا انحصار کس پر ہے؟ عرش کا سایہ ملے گا یا نہیں، اس کا انحصار کس پر ہے؟ میدان قیامت میں اللہ ہمارے ساتھ آسانی فرمائے گا کہ ہمارے لیے مشکل ہوگی، اس کا انحصار کس پر ہے؟ جنت ملے گی یا اللہ نہ کرے جہنم، اس کا انحصار کس پر ہے؟ وہاں رسوائی ہوگی یا اللہ کی طرف سے انعامات کی برسات ہوگی، اس کا انحصار کس پر ہے؟ اسی زندگی پر ان ساری باتوں کا اور اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، ان ساری باتوں کا انحصار
اسی زندگی پر ہے جس پر میں اور آپ موجود ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پیدائش سے پہلے آپ کیا تھے کوئی سوال نہیں ہونا، نہ اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک بالغ نہیں ہوئے اس وقت تک کیا کیا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس نابالغ سے بلوغت کے بعد سے لے کے مرنے تک بس یہ پیریڈ ہے، چاہے بالغ ہونے کے بعد کسی کو 20 سال ملے یا 20 دن ملے، یا کسی کو 70 سال 80 سال 100 سال ملے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک جب ہوش اور حواس سلامت ہو بس یہ پیریڈ ہے، اسی کے بارے میں سوال ہونا ہے، اسی کے اوپر انحصار ہے قبر میں سوالات کے جواب کا، اسی کے اوپر انحصار ہے اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا، اسی پیریڈ کے اوپر انحصار ہے جنت اور دوزخ کا، اسی پیریڈ کے اوپر انحصار ہے اللہ کے عرش کے سائے کے ملنے یا نہ ملنے کا، اسی کے اوپر انحصار ہے کہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کا جہنم، اسی کے اوپر۔ اور اسی پیریڈ کے حوالے سے ہر 100 میں سے تقریباً 99، ہر 1000 میں سے تقریباً 990 غافل ہے، ہر 1000 میں سے 990 غافل ہے۔ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، حالانکہ نہ ہم نے دنیا بنائی ہے، نہ ہمیں اس کے فنکشن کا پتا ہے۔ ایک وہی شخص کسی چیز کے فنکشن کو صحیح طرح بیان کر سکتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہو۔ ہم تو چیزوں کو استعمال کرنے والے ہیں، ہمیں کیا پتا اینڈرائیڈ فون بنایا کیسے جاتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ بیٹری اس کے اندر کس طرح کی بنا کے ڈالی گئی ہے۔ ہم تو اس کے یوزرز ہیں، ہم مینوفیکچرنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ بنانے والے کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کتنی لاسٹنگ کرے گی، کتنی ڈیوریبل ہے، کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یہ تو بنانے والے کو پتا۔ ہم تو یوزر ہیں، ہمیں تو صحیح یوز کرنا بھی نہیں آتا، کئی ہیں جن کو اس کا یوز ہی صحیح نہیں پتا۔ ایسے ہی معاملہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا ہے۔ دنیا تو خالق کائنات نے بنائی، ہم تو اس کو استعمال کرنے والے ہیں، اور اس کے استعمال کو جاننے والے بھی 1000 میں سے 990 نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کو استعمال کیسے کرنا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے اس دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا کیا ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دار الدنیا ہے، وہ دار الاخرہ ہے۔ اس آخرت کے لفظ کو اللہ کریم نے سینکڑوں مقامات پر قرآن مجید میں استعمال فرمایا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ أُولَى، کسی مقام پہ ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت جہاں دیکھی آخرت، شاید قرآن کے 2 صفحے بھی ایسے نہیں گزریں گے جن میں اللہ کریم نے آخرت کا لفظ استعمال نہ فرمایا ہو، شاید 2 صفحے بھی نہ گزریں گے۔ آخرت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، میں تمہارا خدا تم کو بتا رہا ہوں کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، تم دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے خیر بھی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔
جس کو جنت میں ڈالا گیا کبھی نکالا نہ جائے گا، اور جس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا یعنی کفار، ان کو بھی کبھی بھی جہنم سے باہر نکالا نہ جائے گا۔ اور جو گنہگار ہوں گے انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ایک طویل مدت تک جہنم میں رکھا جائے گا، پھر خدا چاہے گا جب چاہے گا ان کو نکالا جائے گا۔